ایک جگہ تمہارے سلسلے کا کوئی گیا اتفاقاً، بڑے بڑے مزار ہیں، بزرگ ہیں، حقیقت میں بھی ہیں. اس نے کہا یہاں سے جلدی جاؤ ورنہ مجھ کو قبر سے باہر آنا پڑے گا. تمہارے سلسلے کا تھا. یہ سلسلہ اتنا مبارک ہے. اس نے کہا یہاں سے جلدی چلے جائیں، تم لوگوں کو نسبت رسول ہے، قرب رسول ہے، مجھے قبر سے باہر آنا پڑے گا، چلے جائیں یہاں سے. سلام دعا کر کے آئے. قبر میں ہیں اولیاء کرام زندہ، وہ مرے نہیں. یہ کہتے آقا جی مرے ہوئے. توبہ توبہ. جو اللہ کے نور سے بنے وہ مرتا ہے؟ اللہ مرتا ہے؟ تو اللہ کے نور سے بنے کہاں وہ مرتے ہیں؟ وہ مرنا جینا، تم کو مرنا جینا کے مسائل دکھانے تھے، اس لیے کھایا پیا سوئے اٹھے بیٹھے تم کو مسائل بتائے، سکھانے کے لیے کیا ہے. حقیقتاً ایسا نہیں تھا. جیسے نماز میں بھی ایسے کیا. ایک دن نماز پڑھی، اس میں نماز میں کچھ آگے پیچھے کیا رکعتوں کو کسی کو. پھر کسی صحابی نے پیچھے کہا جو سلام پھیرا، تو صحابی جانتا تھا ہر ایک کا درجہ ہوتا ہے. بعضوں میں ادب بہت ہوتا ہے، بعضوں میں ادب تو لیکن نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے. وہ بھی ادب والے صحابہ، کوئی صحابی بھی ادب نہیں ہے، اتنی سمجھ نہیں ہوتی. اور بڑے صحابہ تو بولتے ہی نہیں تھے، جو بھی ہے ہو ٹھیک ہے. تو چھوٹا صحابی تھا، اس کی سمجھ ایسی تھی. کہا یا رسول اللہ، وہ کیسا منظر ہوگا، سامنے دیکھتے ہوں گے، وہ بھی دیکھتا ہوگا. اللہ اور بات کی. محبت کا تقاضا. آقا مانوس کرتے تھے نا، ہمارے تمہاری طرح توڑتے تھے صبح بھی ناراض ہیں، شام کو بھی ناراض ہیں، بچوں پر بھی ناراض ہیں. وہ تو ایسے نہیں تھے. رحمت آدمی کا حصہ ملتا ہے، وہ تو ہر وقت خوش رہتے تھے. بچے کو کون راضی کر سکتا ہے؟ انس کہتے 10 سال خدمت کی میں نے. کس کی؟ حضرت محمد مصطفیٰ کی. کبھی مجھے نہیں کہا، کبھی نہیں مجھے ٹوکا کیوں کرتے ہو یا کیوں نہیں کرتے، کام کیوں کیا، یہ نہیں کرنا تھا، کبھی نہیں ٹوکا. بتاؤ بچے کو کتنا ٹوکنا پڑتا ہے. کہتا 10 سال 10 سال کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں ٹوکا بچے کو. کہتے میں ایک دن باہر چلا گیا کھیلنے. انس کہتے ہیں 10 سال چھوٹے تھے. کہتے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا، میری گردن پہ ہاتھ رکھا، نہیں کہ آ کے تھپڑ مار دیا جیسے ہم تم کرتے ہیں، کان سے کھینچتے ہیں. کہ خدا نے ان کو کہا ہے انک لعلی خلق عظیم. اگر کسی میں عظیم اخلاق کا پیمانہ ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ. دیکھا خدا نے کہا خلق عظیم ہے محمد، تیرا اخلاق بہت ہی عظیم ہے. پھر کتنا عظیم ہوگا جب خدا کہتا ہے. کہتے ہاتھ رکھا دست مبارک. کتنی خوش قسمت تھا جس کی گردن پہ دست محمد. آپ کا ہاتھ، آپ کی ایسی باتیں، آپ کی کوئی چیز کو چھو جائے اس میں برکت جاری ہو جاتی ہے. کہ ہاتھ دست کرم رکھا. کیسا میں نے پیچھے دیکھا تو مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، نہیں ڈانٹا یا غصے سے دیکھا، ایسے ہنس رہے تھے. پھر پکڑ ان کو لیا بتائیں. ایسے باتیں یاد آ جاتی ہیں. صحابی نے آقا جی سے سمجھ ایسی تھی. نماز میں آقا جی نے کچھ آگے پیچھے کیا جان کے، تاکہ اگر نماز میں بھولیں گے یہ کیا کریں گے، ورنہ آقا جی کو بھول چوک نہیں ہوتی ہے. سکھانے کی جیسے اور مسائل سکھائے. تو اس نے محبت سے کہا یا رسول اللہ اتنی باتیں نہیں کرنی چاہیے. میں تو نہیں کہتا ہوں کسی نے محبت والا مکے مدینے گیا، اس نے خدا سے دعا مانگی. تمہارے میں سے یہ ماڈرن ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، لیکن دل کا اچھا ہے، دل کا بڑا اچھا ہے، اچھی تعلیم میں بینک میں کام کرتا ہے، بہت بڑا افسر ہے، لیکن بہت اچھا دل کا. چاہے تھوڑی شیو ویو کی ہوئی ہے، اس نے سے کی ہوئی ہے، لیکن رکھ لے گا داڑھی انشاءاللہ.
جو آقا سے محبت کرتے ہیں آقا کی بات سے پیار کرتے ہیں. حکمت سنتیں رکھنی چاہیے، جو حکمت نہیں ہے وہ بھی رکھنی چاہیے. تو اس نے بڑی دعائیں مانگی، اس کی کچھ دعائیں قبول ہو گئی. خط اس نے بھیجا مجھے، میرے پاس اتنا وقت نہیں، میں نے کسی سے سنا، اتنا پر اثر خط تھا، میرا دل اوپر کا اوپر، نیچے کا نیچے ہو گیا. لکھ کے طاری ہو گئی. بولا میں بڑا چمٹا ہوں روضہ شریف اور مکہ شریف میں، دونوں چیزیں مانگتا رہا ہوں، لیکن عشق رسول بہت مانگا ہے. اور بات اس نے لکھی ایسی، تو اس نے لکھی، میں نے کہا اچھا لکھا. تو میں نے اس کو ایک ہی جملہ کہا تم جو لکھا ہے صحیح لکھا، جذبے سے لکھا ہے، لیکن تم کو پتہ ہے وہ کون ہیں، وہ عظیم ہیں، ان کے سامنے ان کے متعلق زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، زیادہ بولنا نہیں چاہیے. بولا تو معافی ہے، محبت کے تقاضے سے بولا ہے. میں نے کہا میرے لیے میں تم کو ایک ہی شعر اس کا جواب دیتا ہوں سارے خط کا، جو 5-6 ورقے تم نے لکھے ہیں، وہ یہی جواب ہے، اس طرف خاموش رہنا چاہیے، اس طرف خاموش رہنا چاہیے. میں نے کہا اس کو بھائی کو بولو یہ میرا جواب، اس طرف خاموش رہا کر اتنا، اگر تم کچھ محسوس ہوا ہے، کچھ رحمت سلسلہ ادریسیہ سے تم پر ہوئی ہے اور تمہارا یقین بن رہا ہے اور بن جائے گا انشاءاللہ، لیکن اس طرف خاموش رہا کریں. لیکن مطلب تھا بات سے بات نکلتی ہے کہ بعضوں کو محبت ہوتی ہے، سمجھ اتنی نہیں ہوتی، کھلا بولتے ہیں، چاہے ادب ہو محبت ہو، لیکن اس کو زیادہ ادب محبت ہوگی وہ کھلا بول سکے گا؟ ہیں وہ کھلا نہیں بولے گا. ابو بکر چپ ہی رہتے تھے، کھلا نہیں بولتے تھے. ایک بیچان بہت کھلا بولا بات ہے، میں تو ڈر گیا خط پڑھ کے. میں نے کہا ٹھیک ہے، محبت ہے، جرت ہے، ہونا نہیں چاہیے. میں نے کہا اس کو ایک ہی جواب دو، اس طرف خاموش رہنا چاہیے، خاموش رہو. اور کچھ محسوس کیا تو یہ صحابی چھوٹا صحابی تھا، اس نے لمبی باتیں کی. ابھی بڑے صحابہ بیٹھے تھے، ان کا حق زیادہ بنتا بولنے کا، چھوٹوں کا، بڑوں کا زیادہ بنتا ہے. بڑا صحابی بولے، ابو بکر عمر جیسے بڑے صحابہ ہیں جی، سب خاموش تھے. وہ چھوٹا تھا، محبت والا تھا، لیکن سمجھ ایسی تھی. اس نے بڑی لمبی بات کر دی آقا جی سے. کہا نماز لمبی ہو گئی ہے یا چھوٹی ہو گئی ہے؟ دیکھو، نماز لمبی ہو گئی ہے، چھوٹی ہو گئی ہے، یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ سب کے ساتھ اخلاص سے پیش آتے تھے. آپ نے کہا لمبی بھی نہیں ہوئی ہے، چھوٹی بھی نہیں ہوئی ہے، میں بھی نہیں بھولا ہوں. وہ چپ ہو گیا. آپ نے دوسرے صحابہ کی طرف دیکھا، بھائی یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نماز میں آپ نے کچھ کیا ہے، آگے پیچھے کچھ ہوا. آپ بڑی حکمت سے بات کرتے تھے. پھر آپ نے 2 سجدے سہو کے کیے. نماز میں بھول جائے 2 سجدے کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا. تو مطلب ہے آپ کا اخلاق عظیم، اس کو کچھ نہیں کہا، اس سے باتیں کی، اور آپ نے ایسا کیا جان کے کہ ان کو پتہ چلے. اب جس کو زیادہ سمجھ نہیں ہوگی وہ یہی سمجھے گا نبی کریم بھول گیا، یاد نہیں رہا، یاد دلایا گیا. انہوں نے کہا میں نہ بھولنا. صحابہ سے پوچھا، پھر انہوں نے کہاں ایسے ہوا، پھر سجدہ سر کیے. یہ جیسے نیم اللہ خطرہ ایمان، نیم دردی خطرہ تھا. ان کو ایسا نہیں سوچنا، خاموش رہنا چاہیے. آپ نہیں بھولے، آپ میں ایسی چیزیں نہیں ہیں، لیکن تم بھولے ہوئے کیا کرو گے، اس لیے ایسے کیا. اسی کا نہ نماز لمبی ہوئی ہے، نہ چھوٹی ہوئی ہے، نہ میں بھولا ہوں. اور ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ایسے ہوا، پھر سجدہ سہو کر دیا. آپ کی باتوں کی بہت باتیں سمجھنا بہت مشکل اشارتاً ہوتی ہیں. جیسے کبھی کہا کہ میرے پاس میرے مرنے کے بعد میری وہ عورت میرے پاس آئے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. تو ان کی ازواج مطہرات میں سے جس کے ہاتھ لمبے نہیں تھے اس نے وفات پائی. تو تعجب میں پڑ جس کے ہاتھ تو برابر ہیں. تو بعد میں سمجھ آئی کہ ہاتھ لمبے سے مراد تھا جس کی سخاوت میں ہاتھ لمبے ہوں گے، یہ نہیں کہ ایسے ہاتھ لمبے ہوں گے. ایسی خوش طبعی کرتے تھے، یا ایسی باتیں بھی کرتے تھے.
اخلاق کیا جی. ایک عورت ہے، اس نے ذکر کیا جیسے خامند کا، آپ نے صرف دیکھا اور اس کو خامند کیا جیسے بتایا کہ میں اس کو پہچانتا ہوں وہی تو ہے، لیکن تھوڑا اس کی خوش اخلاقی کی. آپ خوش اخلاقی کرتے تھے تو جیسے سچ بولتے تھے اس میں، اور احتیاط بھی کرنی چاہیے. کیا جھوٹی باتیں جو لوگوں کو ہنسانے کو سنائے اس کے لیے سزا ہے قیامت کو. یہ لوگ بہت جھوٹی باتیں سناتے ہیں، ایسے نہ سنائے. تو اس نے خامند کا کوئی اپنا واقعہ بیان کیا، کوئی ایسے. آپ نے کہا تیرا خامند وہی تو نہیں ہے، اور جس کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے. وہ سوچ میں پڑ گئی. آپ نے کہا سب کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے. ایک آیا کوئی بات کی ہے، آپ نے کہا تجھے اونٹ کے بچے پر بٹھاؤں گا. تو اونٹ بچہ دیتا تو اونٹ بنتا ہے. وہ حیران ہو گیا. ایک بڑھیا آئی، کہا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، پریشان ہو گئی. کہا پریشان نہ، سب جوان بن کے جائیں گے. تو ایسی میٹھی باتیں کرتے تھے آپ. بہرحال انہوں نے اخلاق کو بہت پسند کیا اور اخلاق کو بہت اچھا کہتے تھے، اور کہتے تھے جو رفق اور نرمی اخلاق سے محروم ہے ہر خیر سے محروم. اسلام میں اس چیز کی تربیت ہے، تعلیم ہے. اس کو بچوں کے ساتھ گھر میں نرمی ہونی چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے. کہا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا ہے، تو گھر والیوں کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے. کہا تم میں سے اچھا وہ ہے. حضرت عائشہ نے آپ کے پاس تھالی تھی، کسی گھر سے آئی تھی، عورتوں غیرت ہوتی ہے، ایسے مارا زمین پہ گر گئی تھالی. آپ خود اٹھا کے اس میں جو چیز گری ہوئی تھی رکھ رہے تھے اور کچھ نہیں کہہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کرے ہم آقا کی مرضی پہ چلیں. اگر جس میں اخلاق نہیں ہے نا، اس کی عبادت وغیرہ سب خطرے میں ہوتی ہے. کسی نے آقا جی کو کہا کہ ہاں ایک عورت ہے، روزے بھی بہت رکھتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، رات کو بھی جاگتی ہے، لیکن اخلاق کی اچھی نہیں ہے، بد زبان ہے. کہا جہنم میں جائے گی. دیکھا آپ نے کہا اخلاق سے بھاری چیز کوئی میزان میں نہیں ہے. ہمیشہ اخلاق سے بولا کریں. گھر سے کبھی نکلیں، اگر آپ بری بیوی کو ناراض کر کے نکلیں گے تو اس کا اثر جب تک آپ دوبارہ نہیں آئیں گے، اس کا اثر اس کے دل پر رہے گا نہیں رہے گا. ناراض رہے گی، خوش نہیں رہے گی، گھر کا ماحول خراب ہوگا. اگر آپ گھر سے نکلیں، ہمارے سلسلے کی تعلیم ہے، ہمارے مشائخ جو دیتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یا نہ بولوں یا نہ ہی بولوں تو اچھا، کیونکہ جو حدیثوں میں چیزیں آتی ہیں وہ تو بولنی چاہیے. جو حدیث شریف میں نہیں آتی ہے حدیث شریف سے مضبوط. تمہارے ساتھ ہوا ایسا، مثلا تم کو سکھایا، یہ تو بعد میں ہوا نا حدیثوں کے. تو تم کہہ دو کہ حدیث میں ایسے آقا نے ایسے کیا، ٹھیک نہیں ہے. لوگ جھوٹی باتیں بھی گڑھ دیتے ہیں تو اس کی سند نہیں ہوتی ہے. تو پھر اس بات کو مجہول کیا جائے گا کہ نبی کریم اخلاق کو پسند کرتے تھے، اخلاقی پہلو ہونا چاہیے. جیسے آپ نے کہا تو جب بھی اپنے بھائی کو مل مسکرا کے مل، نہیں منہ بنایا ہوا. تو اس چیز کو یاد رکھیں. کہتے روتے کیوں؟ منحوس کی شکل ہی ایسی ہے. روتے کیوں؟ شکل ہی. آپ کا کوئی بھائی ملے، ان تلقا اخا بوجہ طلق، تو اپنے بھائی سے مل مسکرا کے مل. ہنسنا تو نہیں ہوتا، اس میں اتنی بڑی حکمت، اس کا دل کھل جائے گا. خدا گھر سے نکلے صبح کو، گھر والی یہ زور جب بھی نکلیں یہ یاد رکھیں، اس کا اخلاق کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور ایسے چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یقین رکھیں. اچھا میں جا رہا ہوں، کچھ ہی ضرورت ہے، پھر تھوڑا مسکرا کے ہنس کے نکلیں. شام تک خوش رہے گی، خوشی کا فضا رہی ہے نا. جب غم کا فضا میں غم ہی رہے گی تو گھر میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. کرے بھی تو آپ نہ کریں، چاہے وہ کرے کہ تمہارے گھر کو سنبھالتی ہے، تمہارے بچوں کو سنبھالتی ہے، تمہارے ہوتی ہے، آتے ہیں. تو ایسا بیوی کے ساتھ ظلم کرنا چاہیے. کی طرح نہ نہیں کرنا چاہیے. کے لیے گیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی سخت بول. حضرت عمر شفقت سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے.
لگا آپ نے تم آئے تھے تو کچھ بولو نا کیوں آئے تھے؟ تو اس نے میں جو بولنے تو بول ہی نہیں سکتا اس نے کہا کیا بولو تو صحیح. اس نے کہا میں بیوی سے پریشان ہوں، بڑا تیز بولتی ہے، بد اخلاق ہے. تو میں نے کہا آپ جاؤں کہ میں بیوی سے بہت پریشان ہوں، میرے ساتھ چلیں، اس کو سمجھا ایسے نہ کریں میرے ساتھ. تو آپ نے کہا تم کو سوچ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اس کے کتنے احسان ہیں بیوی کے، کتنے گھر میں رحمت ہے اور کتنی خیریں ہیں بیوی سے گھر میں. بچوں کو پالتی ہے، ان کا کھانا بناتی ہے، ہمارے چیزیں تیار کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے میں گناہوں سے بچ جاتا ہوں. اور ذرا سا اگر زبان تیز کر دی تو کیا ہو گیا؟ اور حدیث میں آتا ہے جو بد زبان بیوی پہ صبر کرے خدا اس کو ایسا مفہوم ہے ایوب علیہ السلام صبر کا اجر دے گا. وہ جیسے بھی کرے آپ کو برداشت کریں، آپ کو نہیں کرنا چاہیے. ہاں، کیونکہ اس سے نقصانات دوسروں کے خطرہ ہے. آپ میں پھوٹ پڑے گی، آپ کے بھائیوں دوسروں سے وہ اچھا نہیں رہے گی. پھر آپ سے بد اخلاقی کریں گے کہ دل آپ سے نہیں لگے گا، اس کا دل غیر مرد کی طرف جائے گا. دیکھا؟ اور جب آپ اخلاق کریں گے کیا میرے خامد سے کوئی اچھا ہی نہیں ہے، کتنا کرتی چپ رہتا ہے، اس کا دل کسی کی طرف مائل نہیں ہوگا. اس میں بہت حکمتیں ہیں، اور یہ حکمتیں سب حدیث شریف سے ہیں. خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہت ہی اچھا وہ جو خیر ہے جس میں اپنے گھر والی کے ساتھ اچھا رہے. انا خیرکم لأہلی، میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا رہتا ہوں. کیسی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بھائی ہوں کچھ ہوں، وہ برا بھلا کہیں، تمہارے گھر میں رہتی ہے، تمہارے سارے حالات سے واقف ہے. تیرا بھائی ایسا تھا، تیرا فلانا ایسا تھا، اس نے ایسے کیا، آپ نہ کہیں ایسا کیا کہ اللہ ہدایت دے گا. اگر تم کہو گے تو اس میں تمہارے لیے بہت مصیبت پیدا ہوگی. کیسے مصیبت پیدا ہوگی؟ تو اس کو بھی اپنے گھر والے پسند ہیں، تمہارے گھر میں سارے فرشتے ہیں، لہٰذا تمہارے بھائی غلط ہوگا یا کوئی بہن کی کوئی نقص ہوگا یا ماں کا کوئی نقص ہوگا تو وہ بھی بتائے گی جا کے اپنوں کو، ان کی بہن ایسی ہے، اس کی ماں ایسی ہے، اس کا بھائی بتا. جو تم ان کو کہ اچھا کہو گے تمہارے کو بھی اچھا کہے گی. صحیح ہے غلط ہے؟ تو یہ حکمت ہے. تو پھر اپنے بچے بڑے ہو کر تم سے محبت کرنا. ہماری ماں کے ساتھ اچھا تھا، بڑے مسئلے ہیں ٹیڑے بیوی کے ساتھ برا رہنا. جب وہ بڑے ہوں گے تمہاری ماں کہے گی میرے ساتھ ایسا بدسلوکی کرتا تھا. وہ بچے پھر باپ سے محبت کریں گے، ان کا دل نہیں لگے گا کہ ماں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے دل دکھیں گے، باپ سے ظاہر رکھیں گے، دل سے نہیں محبت کریں گے، ہماری ماں کے ساتھ اچھا نہیں تھا. بہرحال ہم سب یہ چیزیں چھوڑتے ہیں، ہم ادھر ہی چلتے ہیں. اب آقا سے محبت کریں گے نا، یہ ساری چیزیں ان کی نظر کرم سے خود ہم میں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. تو وظیفے دوسری نہ چھوڑیں، یہ بس خود پیدا ہو جاتے ہیں. جب انسان دین پہ چلتا ہے ایسے اخلاقی طور سے خود اندر چیزیں آ جاتی ہیں جو بغیر سکھانے کے آ جاتی ہیں ان کی نظر کرم سے.